عام طور پر جب بھی ہم قانون، عدالت یا پھر پولیس کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ ظاہری بات ہے، کوئی جرم، کوئی چوری یا کوئی ایسا واقعہ جس کے بعد پولیس آتی ہے۔ بالکل، یعنی قانون کا پہیہ ہمیشہ جرم ہونے کے بعد ہی گھومتا ہے۔ مجرم کو پکڑا جاتا ہے اور پھر سزا دی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر قانون جرم ہونے کا انتظار ہی نہ کرے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور تھوڑا سا مختلف نکتہ ہے۔ ہاں، تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسی ہی حیرت انگیز قانونی دستاویز کا گہرائی سے جائزہ لینے والے ہیں۔ ہم ضابطہ فوجداری 1898 جسے کرمنل پروسیجر کوڈ بھی کہتے ہیں، اس کے ایک بہت ہی دلچسپ باب 8 پر بات کریں گے۔ اور یہ حصہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ یہ سزا دینے کے بجائے دراصل جرائم کو ہونے سے پہلے روکنے پر فوکس کرتا ہے۔ بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ اس کا جو بنیادی ہتھیار ہے وہ ضمانت یا سیکیورٹی ہے، اور ساتھ ہی اچھے رویے یعنی گڈ بیہیویئر کی شرط ہے۔ جی ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ قانون کا ایک بہت ہی گہرا پہلو ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا زاویہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں جو بنیادی طور پر احتیاطی تدابیر پر کھڑا ہے۔ یعنی اس کا مقصد کسی کو ماضی کے کیے کی سزا دینا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس کا مقصد مستقبل کے خطرات کو ٹالنا ہے۔ دیکھیں، جب معاشرے میں کسی شخص سے امن ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا کوئی عادی مجرم ہو جس سے دوبارہ کسی غلط حرکت کی توقع ہو تو قانون اس سے ایک پیشگی ضمانت مانگتا ہے۔ اور ایک طرح سے ریاست اس شخص سے اور جو اس کے ضامن ہوتے ہیں ان سے تحریری وعدہ لیتی ہے کہ بھائی آپ معاشرے کا امن خراب نہیں کریں گے۔ اور یہ واقعی ایک انتہائی پیچیدہ مگر بڑا دلکش نظام ہے جو معاشرتی دباؤ کا استعمال کرتا ہے۔ صحیح، تو یہیں سے اس پورے عمل کی عملی شروعات ہوتی ہے۔ جب ہم ان سیکشنز کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر سیکشن 120 اور 121 کا، تو سب سے پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ وقت کے تعین کا تھا۔ وقت کا تعین مطلب ضمانت کی مدت کب شروع ہوگی؟ ہاں بالکل، فرض کریں کہ ایک عدالت کسی شخص کو یہ حکم سنا دیتی ہے کہ اسے اپنے اچھے رویے کی ضمانت جمع کرانی ہے، تو کیا یہ مدت اسی لمحے سے شروع ہو جاتی ہے جب جج صاحب اپنے قلم سے فیصلہ لکھتے ہیں؟ بظاہر تو ایسا ہی لگنا چاہیے کہ آرڈر ہوا اور وقت شروع ہو گیا۔ لیکن قانون نے یہاں اندھا دھند فیصلہ کرنے کے بجائے بڑی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر وہ شخص جس سے ضمانت مانگی جا رہی ہے وہ پہلے سے ہی کسی اور جرم میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، تو قانون اس کی ضمانت کی مدت کو فوری طور پر شروع نہیں کرتا۔ اور اس کے پیچھے چھپی منطق بہت ہی واضح ہے۔ میں بتاتی ہوں، جو شخص پہلے ہی قید خانے کی چار دیواری کے اندر بند ہے، اس سے باہر کی دنیا میں امن قائم رکھنے کی توقع کرنا تو ویسے ہی بے معنی سی بات ہے۔ بالکل، جیل کے اندر تو وہ ویسے ہی پولیس اور ریاست کے سخت کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جی، تو قانون یہ طے کرتا ہے کہ اس شخص کی ضمانت کی مدت کا آغاز اس دن سے ہوگا جب اس کی وہ موجودہ قید کی سزا ختم ہوگی اور وہ دوبارہ آزاد معاشرے میں قدم رکھے گا۔ یہ تو ہو گئی جیل والی بات، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہو، یعنی وہ شخص آزاد ہے، جیل میں نہیں ہے، تو پھر عام حالات میں ضمانت کی مدت اسی تاریخ سے شروع تصور ہوتی ہے جس دن میجسٹریٹ یہ حکم جاری کرتا ہے، سوائے اس کے کہ میجسٹریٹ کے پاس کوئی خاص ٹھوس وجہ ہو اور وہ مدت کے آغاز کے لیے مستقبل کی کوئی اور تاریخ مقرر کر دے۔ اچھا، یہ بات بالکل واضح کرتی ہے کہ قانون کس قدر زمینی حقائق کو دیکھتا ہے۔ لیکن اس ساری گفتگو میں ایک لفظ بار بار آ رہا ہے، بانڈ یا تحریری ضمانت۔ جی، بانڈ۔ ہم سب کے لیے اس تصور کو تھوڑا مزید آسان کرنا ضروری ہے۔ یہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے جس پر دستخط کر دیے جائیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ قانونی معاہدہ ہے۔ بالکل، ایک ایسا معاہدہ جس کے تحت ایک شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت تک کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں یہ بانڈ یا یہ معاہدہ ٹوٹتا کب ہے؟ یہ جاننا تو بہت اہم ہے۔ سیکشن 121 اسی بارے میں ہے۔ اگر وہ شخص کوئی بھی ایسا جرم کرتا ہے جس کی سزا قانون میں قید مقرر ہے تو یہ اس بانڈ کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ اور میں یہاں یہ بھی جوڑنا چاہوں گا کہ بات صرف مکمل جرم کرنے تک محدود نہیں ہے۔ اگر وہ شخص وہ جرم کرنے کی محض کوشش بھی کرتا ہے یا کسی دوسرے شخص کو وہ جرم کرنے میں مدد دیتا ہے
جسے قانونی اصطلاح میں اعانت یا ابیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ بالکل، تو تب بھی یہی تصور کیا جائے گا کہ اس نے اپنا بانڈ توڑ دیا ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نیا جرم کہاں ہوا، مطلب جغرافیائی حدود اس معاہدے کی خلاف ورزی کو نہیں روکتی۔ یعنی اگر ضمانت لاہور میں دی ہے اور گڑبڑ کراچی میں جا کر دی تو بانڈ پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، بالکل۔ بنیادی شرط اس شخص کا وہ رویہ ہے جس کی اس نے ریاست کو ضمانت دے رکھی ہے۔ بانڈ ٹوٹنے کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اس شخص نے وہ اعتماد ٹھیس پہنچایا ہے جو قانون نے اس پر کیا تھا۔ صحیح۔ ضامنوں کے ذکر سے مجھے اس نظام کا ایک اور بہت ہی زبردست پہلو یاد آ گیا۔ سیکشن 122 کے تحت ضامن کو جانچنے کا عمل۔ ہاں، عام زندگی میں جب ہم ضامن کا لفظ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھی دوست یا محلے دار عدالت میں جائے گا، اپنا شناختی کارڈ دکھائے گا اور کہے گا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ لیکن قانون کے اوراق پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یعنی کیا کوئی بھی راہ چلتا شخص ضامن بن سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ضامن بننا کوئی عام سی بات نہیں ہے، اور نہ ہی میجسٹریٹ کوئی ربڑ اسٹیمپ ہے جو ہر پیش کیے گئے ضامن کو قبول کر لے۔ قانون نے میجسٹریٹ کو اس حوالے سے بہت بااختیار بنایا ہے۔ جی، میجسٹریٹ کو یہ غیر معمولی اور مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پیش کیے گئے ضامن کو نامناسب قرار دے کر مسترد کر سکتا ہے، لیکن قانون نے میجسٹریٹ پر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا ہے۔ وہ محض اپنی مرضی سے کسی کو مسترد نہیں کر سکتا۔ جی، وہ یہ فیصلہ اپنی ذاتی پسند ناپسند یا ہوا میں نہیں کر سکتا۔ قانون شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ایک باقاعدہ طریقہ کار بتاتا ہے۔ تو یہ انکوائری کیسے ہوتی ہے؟ کسی بھی ضامن کو مسترد کرنے سے پہلے میجسٹریٹ پر لازم ہے کہ وہ حلف پر ایک باضابطہ انکوائری کرے۔ وہ خود یہ انکوائری کر سکتا ہے یا اپنے کسی ماتحت میجسٹریٹ کو اس کی ذمہ داری سونپ سکتا ہے تاکہ وہ حقائق کی جانچ پڑتال کر کے رپورٹ دے۔ یعنی باقاعدہ ثبوت ریکارڈ کیے جاتے ہیں اس کی اہلیت اور کردار کے حوالے سے۔ بالکل، اور انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے یہ انکوائری شروع کرنے سے پہلے اس ضامن کو اور اس شخص کو جس نے وہ ضامن پیش کیا ہے ایک مناسب نوٹس دینا لازمی ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنا موقف پیش کر سکیں۔ جی ہاں۔ یعنی یہ پورا ایک طرح کا ٹرائل ہے جو صرف ضامن کی جانچ پڑتال کے لیے ہو رہا ہے، اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف ایک بار کی منظوری تک محدود نہیں رہتا۔ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ منظور شدہ ضامن بھی بعد میں مسترد ہو سکتا ہے۔ بالکل، فرض کریں کہ ایک ضامن آج انکوائری کے بعد منظور ہو جاتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد اس کے اپنے حالات بدل جاتے ہیں یا اس کا اپنا رویہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں میجسٹریٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس پہلے سے منظور شدہ ضامن کو بھی مسترد کر دے۔ یہ قانون کی دور اندیشی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ کار پھر کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اصل شخص جس کے لیے وہ ضمانت دی گئی تھی اسے سمن یا وارنٹ کے ذریعے دوبارہ عدالت بلایا جائے گا، اور پھر میجسٹریٹ ضامن کو مسترد کرنے کا باقاعدہ تحریری حکم جاری کرے گا جس میں وجوہات تفصیل سے لکھی جائیں گی۔ یہ واقعی ایک مسلسل نگرانی کا نظام ہے۔ قانون یہ سمجھتا ہے کہ انسانی حالات وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے میجسٹریٹ کو وجوہات لکھنے کا پابند کر کے قانون نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس اختیار کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ یہ توازن بہت کمال کا ہے۔ اس تفصیلی طریقہ کار کو دیکھ کر ذہن میں ایک بہت ہی سنگین سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم سیکشن 123 کی طرف آ رہے ہیں۔ جی، ضمانت نہ دینے کے نتائج۔ اگر یہ نظام اتنا سخت ہے اور کوئی شخص عدالت کے حکم کے باوجود مقررہ وقت کے اندر کوئی مناسب ضامن لانے میں ناکام ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے قانون صرف کاغذوں پر احکامات تو نہیں لکھتا، اس کے عملی نتائج بھی ہوتے ہیں۔ اور وہ نتیجہ سیدھا قید کی صورت میں نکلتا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی شخص ضمانت دینے میں ناکام رہتا ہے تو اسے جیل بھیج دیا جائے گا، اور اگر وہ پہلے سے قید میں تھا تو اسے وہیں روکے رکھا جائے گا جب تک کہ اس سے مانگی گئی ضمانت کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا پھر وہ اس قید کے دوران مطلوبہ ضمانت عدالت میں پیش کر دے۔ بالکل، لیکن قید کا یہ پہلو اپنے اندر مزید گہرائی رکھتا ہے۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو محض ضمانت نہ دینے پر لامحدود مدت کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ یعنی اس پر کوئی حد مقرر کی گئی ہے۔ جی، یہاں اختیار کی ایک باقاعدہ حد ہے۔ اگر میجسٹریٹ نے جو ضمانت مانگی تھی اس کی مدت 1 سال سے زیادہ ہے تو میجسٹریٹ اس شخص کو خود سے طویل عرصے کے لیے قید خانے میں نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر یہ معاملہ کس کے پاس جاتا ہے؟
ایسی صورت میں میجسٹریٹ کو یہ پوری کارروائی، سارے کاغذات اور ثبوت سیشن جج کے سامنے پیش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا اعلیٰ سطحی جائزہ ہوتا ہے، اور سیشن جج اس کا بغور مطالعہ کرتا ہے۔ بالکل، اور اگر وہ سمجھے کہ معلومات ادھوری ہیں تو مزید ثبوت بھی طلب کر سکتا ہے۔ اس سب کے بعد سیشن جج اپنا حتمی حکم صادر کرتا ہے۔ لیکن قانون نے یہاں بھی ایک آخری لکیر کھینچ دی ہے میری نظر میں، کہ کسی بھی صورت میں ضمانت نہ دینے کی وجہ سے قید کی مدت 3 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جی، 3 سال زیادہ سے زیادہ حد ہے۔ اور جب ہم اس قید کی نوعیت پر غور کرتے ہیں تو قانون کی نظر کتنی باریک ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ محض کسی کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دینے کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ قید کی اقسام کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، جرم یا متوقع خطرے کی سنگینی کو دیکھ کر قید کی قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر عدالت نے کسی شخص سے صرف امن قائم رکھنے کی ضمانت مانگی تھی، مثال کے طور پر 2 پڑوسیوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا جس سے محلے کا امن خراب ہونے کا اندیشہ تھا، ہاں، اور وہ شخص ضمانت نہ دے سکا، تو اسے جو قید دی جائے گی وہ ہمیشہ قید محض یعنی سمپل امپریزنمنٹ ہوگی۔ یعنی اس میں اس شخص سے جیل میں کوئی سخت مشقت نہیں لی جائے گی۔ کیونکہ بنیادی مسئلہ صرف نقص امن کا اندیشہ تھا، لیکن اس کے برعکس اگر ضمانت اچھے رویے یعنی گڈ بیہیویئر کے لیے مانگی گئی تھی، جو عموماً عادی جرائم پیشہ افراد یا خطرناک لوگوں سے مانگی جاتی ہے، اور وہ ناکام رہتے ہیں، تو یہاں عدالت کا اختیار اور قانون کی سختی دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل، تو اس صورت میں سزا کیسی ہوگی؟ جب بات اچھے رویے کی ضمانت نہ دینے کی ہو تو عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس شخص کو قید محض کی سزا بھی دے سکتی ہے اور قید بامشقت کی بھی، یعنی ریگریس امپریزنمنٹ، جس میں اسے جیل کے اندر سخت کام کرنا پڑتا ہے۔ تو عدالت یہ فیصلہ کس بنیاد پر کرتی ہے؟ اس کا فیصلہ عدالت ہر مقدمے کے مخصوص حالات، اس شخص کی پرانی ہسٹری اور معاشرے کو اس سے لاحق خطرے کی نوعیت کو دیکھ کر کرتی ہے، اور اسی حساب سے اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی بدل دیتا ہے۔ یہ تو قانون کے انتہائی سخت اور وارننگ دینے والے پہلو ہو گئے، لیکن کیا اس سارے نظام میں کہیں رحم، اصلاح یا واپسی کے راستے کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کوئی بھی قانونی نظام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں بہتری کی امید نہ ہو۔ اور ہم سیکشن 124 اور 25 میں یہی امید دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص ضمانت نہ دے پانے کی وجہ سے جیل چلا گیا ہے۔ اب اگر کچھ عرصے بعد حالات بدل جاتے ہیں تو قانون اندھا دھند اسے پوری مدت تک اندر رکھنے پر بضد تو نہیں رہتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا سیشن جج کو کسی بھی مرحلے پر یہ محسوس ہو کہ اس شخص کو رہا کرنے سے معاشرے یا کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا، تو وہ اسے وقت سے پہلے رہا کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ قانون کی لچکداری اور انسان دوستی کی بہترین مثال ہے، اور بات صرف مکمل رہائی تک محدود نہیں ہے۔ جی، بعض اوقات مسئلہ ضمانت کی شرائط کا ہوتا ہے۔ وہ شخص شاید ضمانت دینا چاہتا ہو لیکن شرائط اس کی استطاعت سے باہر ہوں۔ تو ایسے میں جج کیا کر سکتا ہے؟ ایسے میں جج کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ ضمانت کی رقم کو کم کر دے، جو ضامن مانگے گئے تھے ان کی تعداد کم کر دے، یا جس مدت کے لیے ضمانت مانگی گئی تھی اس مدت کو ہی گھٹا دے، تاکہ اس شخص کے لیے ضمانت فراہم کرنا اور جیل سے باہر آنا ممکن ہو سکے۔ بالکل، یہ ثابت کرتا ہے کہ قانون کا اصل مقصد معاشرے کی اصلاح اور امن ہے، نہ کہ محض لوگوں کو جیلوں میں بھرنا۔ لیکن یہ رہائی کا عمل بھی کوئی یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ یہ رہائی مکمل طور پر غیر مشروط بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ سخت شرائط بھی جوڑی جا سکتی ہیں، جنہیں وہ شخص قبول کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اور یہیں پر وہ وارننگ کا نظام بھی متحرک رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کو مشروط طور پر رہا کیا گیا ہے اور بعد میں جج کو یہ لگے کہ وہ شخص ان شرائط پر پورا نہیں اتر رہا یا ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ رہائی کا حکم کسی بھی وقت منسوخ کیا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی وہ حکم منسوخ ہوتا ہے قانون کے ہاتھ فوراً اس شخص کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں۔ منسوخی کے بعد کے اقدامات واقعی بہت تیز اور سخت ہوتے ہیں۔ مشروط رہائی کا حکم منسوخ ہوتے ہی پولیس کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی گرفتاری وارنٹ کے اس شخص کو فوری طور پر حراست میں لے لے۔ بغیر وارنٹ کے؟ جی ہاں، بغیر وارنٹ کے اسے دوبارہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ پھر سے باقی مدت کے لیے مطلوبہ ضمانت دینے میں ناکام رہتا ہے تو اسے دوبارہ جیل کی کوٹری میں بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی قید کا وہ حصہ پورا کر سکے جو اس کی رہائی کے وقت باقی بچ گیا تھا۔
اور اس کے علاوہ قانون متعلقہ جج کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ ٹھوس وجوہات لکھ کر کسی بھی ایسے بانڈ کو مکمل طور پر منسوخ کر دے جو امن قائم رکھنے کے لیے دیا گیا ہو۔ خاص طور پر اگر جج یہ سمجھے کہ اب اس بانڈ کی مزید ضرورت نہیں رہی۔ جی بالکل۔ یہ تو ریاست اور مجرم کے درمیان کی کشمکش ہو گئی جس پر ہم نے تفصیلی بات کی، لیکن اس پورے منظرنامے میں ایک تیسرا کردار بھی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے ضامن۔ سیکشن 126 کے تحت ضامن کی دستبرداری۔ ہاں، اس کا پہلو میری نظر میں سب سے زیادہ انسانی نفسیات کے قریب ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص جذبات میں آ کر یا پرانے تعلق کی بنا پر کسی کی ضمانت دے دیتا ہے اور ریاست کو لکھ کر دے دیتا ہے کہ بھئی یہ شخص گڑبڑ نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ مہینوں بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص تو سدھرنے والا نہیں ہے۔ بالکل، اس کی حرکات تو اب بھی مشکوک ہے اور کسی بھی وقت یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے گا جس کے نتیجے میں ریاست مجھ سے باز پرس کرے گی اور میں بلا وجہ مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ یہ ایک بہت ہی عام اور عملی صورتحال ہے۔ تو کیا قانون ایسے ضامن کو بیچ منجدھار میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم نے دستخط کر دیے تو اب بھگتو؟ نہیں، قانون نے اس انسانی مجبوری کو سمجھا ہے۔ کوئی بھی قانون کسی انسان کو زبردستی کسی دوسرے بالغ انسان کے اعمال کی لائف ٹائم گارنٹی لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے دستبرداری کا کیا طریقہ رکھا گیا ہے؟ اگر ایک ضامن اپنی دی گئی ضمانت سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی وقت متعلقہ مجسٹریٹ کو ایک سادہ سی درخواست دے سکتا ہے کہ اس کی ضمانت منسوخ کر دی جائے۔ اور جیسے ہی یہ درخواست مجسٹریٹ کی میز پر پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً اس شخص کے نام جس کی ضمانت دی گئی تھی سمن یا گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیتا ہے تاکہ اسے عدالت میں پیش ہونے پر مجبور کیا جا سکے۔ اور جب وہ شخص عدالت کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے تو قانون اس پرانے ضامن کو اس کی ذمہ داری سے آزاد کر دیتا ہے اور مجسٹریٹ اس پرانے بانڈ کو فوری طور پر منسوخ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک پیچیدگی ہے۔ ریاست کو دی گئی وہ پرانی گارنٹی تو ابھی باقی تھی نا، اس کا وقت تو پورا نہیں ہوا تھا۔ تو پھر سیکشن 126A کے تحت کارروائی ہوتی ہے۔ جی، مجسٹریٹ اس شخص کو حکم دیتا ہے کہ چونکہ تمہارا پرانا ضامن دستبردار ہو گیا ہے، اس لیے اب تم اس بانڈ کی جو مدت باقی رہ گئی ہے اس کے لیے کوئی نیا اور تازہ ضامن لے کر آؤ۔ اور یہ نیا ضامن اور نئی ضمانت بھی بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی پرانی تھی۔ بالکل، اگر وہ شخص نیا ضامن لے آتا ہے تو اسے گھر جانے دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ نیا ضامن لانے میں ناکام رہتا ہے تو وہی سارا قید کا عمل جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا دوبارہ اس پر لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ پورا طریقہ کار بتاتا ہے کہ قانون کس طرح ذاتی رضامندی اور معاشرتی تحفظ کے درمیان ایک بہترین توازن قائم رکھتا ہے۔ یہ پورا قانونی خاکہ جس پر ہم نے آج تفصیلی بات کی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون کس طرح معاشرے کو بکھڑنے سے بچانے کے لیے اندیکھے دھاگوں کا استعمال کرتا ہے۔ اور یہ دھاگے وارننگز کے ہیں، ضمانتوں کے ہیں اور انسانوں کے ایک دوسرے پر کیے گئے بھروسے کے ہیں۔ جب ایک شخص دوسرے کا ضامن بنتا ہے تو وہ دراصل معاشرے کے امن کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جس گہرائی سے صدیوں پرانے ضابطہ فوجداری کے باب 8 کا جائزہ لیا، اس سے سننے والوں کے لیے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ قانون صرف سزاؤں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ انسانی رویوں کی درستی کا ایک مکمل نظام ہے۔ واقعی یہ دیکھنا حیران کن ہے کہ کس طرح شرائط، انکوائری، قید کی مختلف اقسام اور پھر رحم اور واپسی کے مواقع اس نظام میں ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ایسی سوچ ابھرتی ہے جو سیدھا ہمارے آج اور آنے والے کل سے جڑتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ جو ہم نے 1898 کے قانون میں پڑھا کہ انسانوں کی ضمانت دے رہے ہیں، ان کے مستقبل کے رویے کو جانچ رہے ہیں، یہ سب باہمی انسانی اعتماد پر مبنی تھا۔ بالکل، سارا دار و مدار انسانوں پر تھا۔ لیکن ذرا آج کے ڈیجیٹل دور کا تصور کریں۔ آج ہماری ہر حرکت، ہماری پسند، ناپسند، ہمارے غصے اور خوشی کا سارا ریکارڈ انٹرنیٹ پر ہمارے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کی صورت میں موجود ہے۔ یہ تو ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو کیا مستقبل کے قانونی نظام میں ایسا وقت آئے گا جب انسانوں کے بجائے ہمارے یہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہی ہمارے اچھے رویے کے ضامن بن جائیں گے؟ یہ تو بہت گہری بات کر دی آپ نے۔ ذرا سوچیں، کیا مستقبل کا مجسٹریٹ ہماری ضمانت قبول کرنے کے لیے ہمارے دوستوں کو عدالت میں بلا کر انکوائری کرنے کے بجائے ہماری سوشل میڈیا ہسٹری، ہمارے اسمارٹ فون کے ڈیٹا اور ہمارے آن لائن رویوں کو ایک الگوریدم کے ذریعے جانچے گا؟ اوہ،
کیا زبردست اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا پہلو ہے یہ واقعی ٹیکنالوجی اور قانون کا یہ ممکنہ ملاپ مستقبل کی سیکیورٹی اور اچھے رویے کے تصور کو مکمل طور پر بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قانون اور ٹیکنالوجی کے ارتقاء کو ملا کر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل کا معاشرتی امن انسانوں کے ہاتھ میں ہوگا یا مشینوں کے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین نقطہ ہے جس پر ہم آج کی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہم سب کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست سے قانونی ضمانت کے حوالے سے کچھ نئے زاویے اور حیرت انگیز معلومات سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اور قانون کے ان پہلوؤں کو سمجھنا ہر شہری کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، قانون کی ان پیچیدہ مگر دلچسپ گلیوں کا ہمارا یہ سفر آگے بھی جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے اور اس تفصیلی جائزے کو سننے کا بہت شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.